اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں آپ سے کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر، گزشتہ کل سے جو ویڈیوز سوشل میڈیا پر میں آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں، رونگٹے کھڑے کرنے والے ویڈیوز نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ احمد آباد سے لندن جانے والے پلین کے خطرناک حادثے کے۔ احمد آباد سے لندن جانے والا ایئر انڈیا کا مسافر بردار طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس حادثے میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ ایکس سی ایم روپانی سمیت 241 مسافر ہلاک ہوئے ہیں۔ صرف ایک مسافر ہے جو زندہ بچ نکلا ہے، صرف ایک۔ پورے پلین کا بلاسٹ ہو جانا، سب کا مر جانا اور صرف ایک کا بچنا، یقیناً یہ چیز بتاتی ہے کہ کوئی ذات ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اور یہ ایک کا بچ جانا یہ بتاتا ہے کہ جب موت کا وقت آ گیا تو آ گیا، اور جب نہیں آیا تو کتنا ہی بڑا حادثہ کیوں نہ ہو آپ ضرور بچو گے۔ 241 مسافروں کا ہلاک ہو جانا، 242 میں سے 241 مسافروں کا ہلاک ہو جانا اور صرف ایک مسافر کا زندہ بچ نکلنا، یہ ظاہر بات ہے کہ ایک کرشمہ ہے، اور یہ چیز بتاتی ہے کہ کوئی رب ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اور اس نے انسان کی زندگی اور موت لکھی ہے۔ جب لکھی ہے تبھی آئے گی، ورنہ پوری دنیا مارنا چاہے اور وہ بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ راحت اور بچاؤ کا کام اس وقت جاری ہے۔ طیارہ ایک میڈیکل کالج ہاسٹل پر گرا، جو پلین ہے وہ میڈیکل کالج کی بلڈنگ پر گرا جو ہاسٹل تھا بچوں کا۔ تقریباً 2 درجن، جی ہاں 2 درجن یعنی 24 اسٹوڈنٹس کی بھی موت کا اندیشہ بتایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، صدر جمہوریہ مرمو اور کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، راہل گاندھی اور تمام ہی لوگوں نے غم کا اظہار کیا۔ جس طریقے سے اس پلین میں آگ کے شعلے بھڑکے، پورا علاقہ بالکل ابر آلود جیسے پورا کالا اور سیاہ ہو گیا، لوگوں میں خوف کا ماحول بھی دیکھا گیا۔ اس کے بعد جس طریقے سے لاشیں نکلی ہے، کچھ لاشیں تو ایسی ہے کہ جن کو آپ پہچان بھی نہیں سکتے، کچھ کیا زیادہ تر لاشیں ایسی ہے، ان کو نکالنے کا منظر اور پھر اس کے بعد ان کو ہاسپٹل میں لانے کا منظر وہ بڑا ڈراؤنا ہے،
بڑا دردناک ہے، بلکہ ایک فیملی تو اس میں ایسی بھی ہے کہ 3 بچے، شوہر اور بیوی، ماں اور باپ، 5 لوگ ایک ہی فیملی کے، جو خود بڑی ڈاکٹر تھی، اسپیسیفک کوئی ہاسپٹل ہے وہاں یہ جاب کرتی تھی، لیکن وہاں کے جاب کو ریزائن دے کر سنہرے سپنے سجانے کے لیے اور اپنی زندگی کو اور اچھی بنانے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ لندن جا رہے تھے، اور یہ پوری کی پوری فیملی بھی 3 بچوں کے ساتھ حادثے کا شکار ہو گئی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اسی حادثے کی ہے جو پہلے بھی میں نے ہلکی سی بول دیا۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کی آیت یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کر اس کو مار نہیں سکتی، اور جب وہ کسی کو مارنا چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کر اس کو بچا نہیں سکتی۔ ایک شخص اس میں معجزاتی طور پر زندہ بچا ہے، جب وہ بچ گیا تو اس شخص نے اپنی آپ بیتی سنائی، اور کوئی نہیں بچا، اکیلا بچا ہے۔ اس نے بتایا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ جی ہاں، موت کی فلائٹ میں معجزاتی طور پر بچنے والے شخص کا نام رمیش وشواس کمار ہے۔ اس وقت اسپتال میں علاج جاری ہے۔ اس نے آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ایک کرشمہ ہے کہ میں زندہ بچ گیا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو چاروں طرف لاشیں پڑی تھی، میں ڈر گیا، میں کھڑا ہو گیا اور بس بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ الفاظ ہے 40 سال کے وشواس کمار رمیش کے۔ اس نے کہا کہ ٹیک آف کے تقریباً 30 سیکنڈ بعد ایک زوردار آواز آئی اور پھر طیارہ زمین سے ٹکرا گیا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ان کے سینے، آنکھوں اور ٹانگوں پر شدید چوٹیں ہیں، لیکن وہ ہوش میں ہیں اور بات کرنے کے قابل ہے۔ احمد آباد کے سول اسپتال کے جنرل وارڈ میں صحافیوں نے ان سے بات کی تو وہ کانپتے ہوئے الفاظ میں حادثے کا منظر بیان کرتا ہوا نظر آیا۔ اس شخص کے پاس بورڈنگ پاس بھی ہے، وہ اس ہولناک حادثے کا واحد گواہ ہے۔ رمیش وشواس، اس نے بتایا کہ حادثے کے بعد ایک زبردست دھماکہ ہوا، چاروں طرف آگ کے شعلے تھے، مجھے ایمبولینس کے ذریعے اسپتال لایا گیا، میں یقین نہیں کر سکتا کہ میں زندہ ہوں۔ ناظرین، اب تک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 265 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ یہ تیسری خبر بھی اسی حادثے کے متعلق ہے کہ 265 لوگوں کی موت بتائی جا رہی ہے، اور جو پلین گرا ہے وہ بی جے میڈیکل کالج میں ڈاکٹروں کی رہائش گاہ پر گرا ہے، جو ڈاکٹرز کے کوارٹر تھے۔ کئی ڈاکٹروں کی موت کا اندیشہ ہے، 2 شخص زندہ بچ گئے ہیں، کاریں جل کر راکھ ہو گئی، عمارتوں سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ مہلوکین کو ٹاٹا گروپ کی جانب سے 1 کروڑ کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ احمد آباد طیارہ حادثے کی جگہ پہنچے ہیں۔ 60 غیر ملکی بھی اس پلین میں ہلاک ہوئے ہیں، جس میں 52 برطانوی یعنی برطانیہ کے لوگ، 7 پرتگال اور 1 کینیڈین۔ اس طریقے سے تقریباً 60 کے قریب غیر ملکی مسافر بھی اس طیارے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ آئیے ناظرین، چوتھی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، جو میں برسوں سے بول رہا ہوں، تقریباً یوں سمجھیے کہ میں یہ بات میں 8-9 سالوں سے، جب سے نریندر مودی وزیر اعظم بنے اس کے 1-2 سال سے یہ بات میں بولتا آ رہا تھا، لیکن آج یہی بات وزیر اعظم نریندر مودی کو لے کر سنجے راؤت، جو شیو سینا کے قد آور نیتا ہے، سینئر رہنما ہے شیو سینا ادھو ٹھاکرے گروپ کے اور راجیہ سبھا کے رکن ہے سنجے راؤت، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جھوٹ بولنے پر نوبل انعام دیا جائے تو پہلے دعوے دار ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی ہوں گے۔ یعنی اگر جھوٹ بولنے پر کسی کو نوبل انعام دیا جائے تو دنیا میں، ہندوستان نہیں، دنیا میں اس شخص سے زیادہ جھوٹا کوئی پیدا نہیں ہوا، اور وہ جھوٹ بولنے پر اگر کوئی انعام دیا جائے، ورلڈ لیول کا، انٹرنیشنل لیول کا نوبل انعام دیا جائے تو وزیر اعظم نریندر مودی اس کے پہلے دعوے دار ہوں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا سب سے پہلا نام جھوٹوں کی لسٹ میں نریندر مودی کا آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے گزشتہ 11 برسوں میں جھوٹ پر
اتنے جھوٹے بیانات دیے ہیں, جھوٹ بولنے کے ذریعے سے انہوں نے نہ صرف ستا, اقتدار, کرسی حاصل کیا, بلکہ اسی جھوٹ کے سہارے برسر اقتدار بھی وہ رہے ہیں 11 سالوں سے. ان کا کہنا تھا کہ مودی نے عوام کو بیوقوف بنا کر ملک کا ستیہ ناش کر دیا, اقتصادی, سماجی اور سلامتی کے محاذ پر بھی ملک کو کمزور کر دیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے جو کہا وہ سچ ہے, وہ بالکل درست ہے. ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ جھوٹا آدمی کوئی نہیں دیکھا. تو راؤت نے کہا کہ ملک ارجن کھڑگے نے مودی کے تعلق سے بالکل سچ کہا ہے. ناظرین, ریاست مہاراشٹر میں بھی سونم رگھوونشی جیسا سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے. شادی کے 17ویں دن ہی شوہر کو کلاڑی سے مار ڈالا. ملک بھر میں راجا رگھوونشی قتل کیس کا چرچا ہے. اسی دوران مہاراشٹر سے بھی ایک چونکا دینے والی خبر سامنے آئی ہے. سانگلی کے کپواڑ کے پرکاش نگر میں ایکتا کالونی کے رہنے والے انیل تاناجی لوکھنڈے عمر 45 سال کو اس کی بیوی رادھیکا نے قتل کر دیا. کلاڑی سے حملہ کر کے انیل لوکھنڈے کی موقع پر ہی موت ہو گئی. اس واقعے سے پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا ہے. ناظرین, ممبئی میونسپل کارپوریشن کو لے کر بڑی خبر آ رہی. جی ہاں, میونسپل کارپوریشن جیتنے کے لیے وارڈ توڑیں گے. شیوسینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راؤت نے سنگین الزام لگایا ہے. اور یہ الزام نہیں, یہ حقیقت ہے. بی جے پی الیکشن جیتنے کے لیے کچھ بھی حرکت کر سکتی ہے, کسی بھی لیول پر جا سکتی ہے اور جائے گی, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ نے گزشتہ 3 سے 4 سال سے التوا کا شکار بلدیاتی انتخابات جلد کرانے کا حکم دے دیا, لیکن ریاستی حکومت نے ان انتخابات کے لیے 3 مرحلوں میں وارڈ ڈھانچہ تیار کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہ انتخابات اکتوبر میں ہونے کا امکان ہے. لیکن ان انتخابات اور ان الیکشنز کو, میونسپل کارپوریشن کے الیکشنز کو لے کر سنجے راؤت نے کہا ہے کہ میونسپل کارپوریشن الیکشن جیتنے کے لیے یہ لوگ وارڈ توڑیں گے, یعنی وارڈ رچنا اس طریقے سے کریں گے کہ جہاں پر باقاعدہ ہندوتوا ووٹ ایک ساتھ ہو. ناظرین, احمد آباد میں ہوا ہوائی حادثہ, ہوائی جہاز سانحہ پر مہاراشٹر کے لیڈروں نے بھی اظہار غم کیا ہے. وزیر اعلیٰ مہاراشٹر دیویندر فڈنویس, نائب وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے, این سی پی سپریمو شرد جی پوار اور شیوسینا ادھو ٹھاکرے, یووا نیتا آدتیہ ٹھاکرے اور دیگر لیڈروں نے صدمے اور غم کا اظہار کیا ہے. احمد آباد میں ہونے والے اس ہولناک پلین حادثے کو انتہائی افسوسناک حادثہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس میں اپنی جانیں گنوانے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. گجرات انتظامیہ بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن کر رہی ہے اور طیارے کے زندہ بچ جانے والے مسافروں کو بحفاظت نکالا جا رہا ہے. خیر بچا کوئی نہیں ہے, صرف ایک شخص ہے جو قدرتی طور پر, مجازاتی طور پر, کرشمائی طور پر بچا ہے. خیر, آدتیہ ٹھاکرے نے صاف طور سے کہا ہے کہ میں اس حادثے کے غم میں شردھانجلی پیش کرتے ہوئے میں اپنا وار دیوس, اپنا جنم دن جو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے, میں نہیں مناؤں گا, اور اپنے کاریہ کرتاؤں سے بھی کہوں گا کہ وہ میرا جنم دن پر کوئی جشن وغیرہ نہ منائیں, کیونکہ یہ حادثہ ہمارے لیے بڑا حادثہ ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس حادثے پر سبرامینیم سوامی نے صاف طور سے کہا ہے کہ نریندر مودی اور امیت شاہ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, مگر ہم سب کو پورا یقین ہے کہ یہ بے غیرت, یہ بے شرم استعفیٰ نہیں دیں گے. ناظرین, شہر جلگاؤں سے بھی خبر آ رہی ہے کہ جلگاؤں کانگریس کمیٹی, شہر اور ضلع کمیٹی کی جانب سے گجرات کے احمد آباد میں ہوئے پلین حادثے میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا, یعنی شردھانجلی پیش کی گئی. جلگاؤں شہر میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے ایک شمع روشن کر کے غم و رنج کے ساتھ, ہاتھوں میں روشن موم بتیوں کے ساتھ خراج عقیدت و تعزیت پیش کی گئی. اس موقع پر شہر و ضلع صدر اور سیکریٹری دیپک سونو نے
شہر صدر، ضلع صدر طاہر صاحب، ایسے ہی یوتھ کے ماسٹر ٹرینر مقتدر دیشمکھ، یوتھ شہر صدر مجیب پٹیل، شہر ترجمان شفیع باغبان، ذاکر باغبان، اور خواتین میں مہیلاؤں میں میراتائی سونونے اور میناکشی تائی جاوڑے، پوری کی پوری ٹیم، پروفیسر وشال پوار، روند چودھری، یہ تمام کے تمام موجود تھے، اور انہوں نے کانگریس کی جانب سے گجرات پلین حادثے میں مرنے والوں کو خراج عقیدت یعنی شرادھانجلی پیش کیا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بہار میں الیکشن ہے، اور بہار میں الیکشن جیتنے کے لیے مودی جی کس طریقے سے شڑینتر کر رہے ہیں۔ پہلے بھی 2019 میں انہوں نے پلوامہ کے شہیدوں کے نام پر بھیک مانگی تھی ووٹ کی، اور ابھی بھی پہلگام کے نام پر بھیک مانگ رہے ہیں، اور بڑھیا طریقے سے آگے بھی سبھائیں جب شروع ہوگی، جی ہاں، تب مانگیں گے۔ لیکن بہار سے خبر آ رہی، بہار سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے بتایا کہ بہار میں روزگار پر کانگریس نے زبردست انداز میں مورچہ نکالا۔ پٹنہ میں سڑکوں پر کئی بڑے لیڈر نظر آئے، اور ان کا نعرہ تھا کہ ہمیں نوکریاں دو یا اقتدار چھوڑ دو، کرسیاں چھوڑ دو۔ بہار اسمبلی الیکشن سے پہلے بہار کانگریس نے روزگار کو لے کر نتیش حکومت پر ایک بار پھر زوردار حملہ کیا۔ اس سے پہلے کانگریس نے باقاعدہ یوں سمجھیے کہ مارچ نکالا تھا، اور اب 5 ضلعوں میں دفتروں کے سامنے نوکریاں دو یا اقتدار چھوڑو کے معاملے پر احتجاج جاری ہے، اور زوردار انداز میں نعرے بازی شروع ہے۔ ناظرین، آخری بڑی اہم خبر میں اسے سمجھتا ہوں، جو میں اس کو شیئر کرنا میرے چینل کے ذریعے سے ضروری سمجھتا ہوں۔ آج الحمدللہ صبح 9 بجے ہمارے ہر دل عزیز استاد محترم مولانا عبدالعزیز صاحب بھٹکلی ندوی سے جلگاؤں شہر میں، ہمارے اپنے شہر میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ 1 گھنٹہ تقریباً حضرت کے ساتھ بیٹھنے کا، ناشتہ کرنے کا، اور حال چال اور نصیحتیں سننے کا موقع ملا۔ دل کو بڑی خوشی ہوئی۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب بھٹکلی ندوی یہ وہ ہر دل عزیز شخصیت ہے جس سے ندوہ کا ہر طالب علم ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ جو طلبہ آپ سے پڑھتے نہیں ہیں، یعنی ان کے طالب علم نہیں ہیں، وہ طلبہ بھی بہت ہی قلبی اعتبار سے مولانا عبدالعزیز بھٹکلی ندوی صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں بھی ندوہ کے زمانے میں نے مولانا سے باقاعدہ کوئی کتاب تو نہیں پڑھی ہے، لیکن مولانا سے بڑا دلی، بڑا قلبی رشتہ رہا۔ مولانا کی شفقت، مولانا کا پیار، مولانا کا خلوص، اور مولانا کا طلبہ کو تربیت کا انداز جو ہے وہ بالکل نرالا ہے۔ آج اتفاق سے مولانا عبدالعزیز صاحب بھٹکلی ندوی آج سے گزشتہ کل یہاں گئے تھے، اشاعت العلوم عکل کنواں، جامعہ اشاعت العلوم عکل کنواں۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا مرحوم غلام محمد وستانوی صاحب کے انتقال کے بعد میں ابھی بھی تعزیت کا سلسلہ شروع ہے، تو مولانا عبدالعزیز بھٹکلی ندوی صاحب کا بھی گہرا رشتہ ان سے تھا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب بھی باقاعدہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کنواں پہنچے، وہاں مولانا حذیفہ وستانوی صاحب سے ملاقات ہوئی، تمام طلباء سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد مولانا ابھی لکھنؤ لوٹ رہے تھے کہ آج صبح 9 بجے مولانا کے ساتھ بھی تفصیلی ملاقات کا موقع ملا۔ بہت دل خوش ہو گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے 56 سال اب اس وقت یوں سمجھیے کہ ندوہ میں لگا دیے، پڑھاتے ہوئے، درس و تدریس کے خدمات انجام دیتے ہوئے۔ جی ہاں، مولانا مرحوم علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا مرحوم کے بڑے عزیز تھے، ہر دل عزیز بھی ہے، اور مولانا محترم مرحوم علی میاں ندوی کے بھی بڑے عزیز تھے۔ مولانا کے انتقال کے بعد باقاعدہ کافی رنج اور غم مولانا محسوس کرتے ہیں، اور اسی کا ذکر انہوں نے اشعار کی شکل میں، کیونکہ مولانا کا اشعار بولنے کا انداز کافی مشہور ہے، تو آج انہوں نے بہت پیارے انداز میں بہت سارے اشعار سنائے، درد دل سنایا، بہت ساری نصیحتیں بھی کی ہے۔ میں مولانا عبدالعزیز صاحب بھٹکلی ندوی اس استاد محترم کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تادیر حضرت کا سایہ ہم تمام کے سروں پر اللہ قائم رکھے۔ جو کچھ بھی وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ ان خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے۔
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट